بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا ولکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پچھلی آیہ کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی سارے حقائق سامنے آ جائیں گے، میدان حشر ہوگا، دوزخ جنت موجود ہوگی، ہر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا. تو جن لوگوں نے دنیا میں اطاعت نہیں کی وہ بھی سر جھکائے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے پروردگار عالم آج تو ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، ساری چیزیں سامنے آ گئیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو آپ ہم پر مہربانی فرمائے، فرجعنا، ہمیں دنیا میں ایک بار واپس بھیج دیں، نعمل صالحہ، تاکہ ہم اچھے کام کر سکیں، نیکی کر سکیں، آپ کی اطاعت کریں، عبادت کریں. انا موقنون، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے. تو ارشاد باری ہوگا لو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا. اگر ہم چاہتے ہر فرد کو ہدایت دے دیتے. اگر ہم چاہتے دنیا میں انسان صرف مسلمان ہوتے، نہ صرف مسلمان ہوتے، اللہ کے اطاعت گزار ہوتے، نافرمانی سے بچتے، اللہ کو یاد کرتے، اللہ کی عبادت کرتے. لیکن ہم نے یہ فیصلہ انسان کی پسند پہ چھوڑ دیا. بہت بڑی نعمت عطا کی انسان کو، بہت بڑی، کہ اسے معرفت عظمت باری کی استعداد دے دی. اور یہ عطا صرف انسانوں پر ہے. ساری مخلوق میں صرف انسانوں کو یہ استعداد بخشی گئی کہ ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق عظمت الہی کو جان سکے. اب کوئی سرے سے اس استعداد کو استعمال ہی نہ کرے تو اس نے کتنا بڑا جرم کیا، کتنی ناشکری کی. اللہ پر ایمان ہی نہیں لایا یا اپنی پسند سے مانتا رہا. پھر انبیاء بھیجے علیہم السلام اور کتابیں نازل فرمائی، دعوت دی، ایک ایک بات سمجھائی مثالیں دے کر. تب تمہیں نہ اللہ کے نبی پہ یقین آیا،
نہ اللہ کی کتاب پہ یقین ہے۔ اب دیکھ کر کہتے ہو انا موقنون، اس یقین کو ہم کیا کریں؟ دیکھ کر تو ہر کوئی مان لیتا ہے۔ تم عظمت باری پہ یقین کرتے، تمہیں عظمت نبوت کا ادراک ہوتا، تمہیں وحی الہی کی عظمت کا احساس ہوتا، تم اللہ کی کتاب پہ یقین کرتے اور اس کے مطابق عمل کرتے، وہ یقین مطلوب تھا۔ آج دیکھ کر کون انکار کرے گا؟ آج تو فرعون بھی اور شداد اور حامان بھی کہتے ہیں جی ہم نے دیکھ لیا، ہم مانتے ہیں۔ آج ماننے کا کیا فائدہ؟ ماننا تھا اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، ماننا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ماننا تھا اللہ کے قرآن کو، وہ تو آپ نے مان کر نہ دیا۔ اب کہتے ہو ہمیں اب تو یقین ہو گیا بھائی، اگر اللہ کریم روز اول سے یہ سب چیزیں انسانوں کے سامنے رکھ دیتے اور جنت و دوزخ کو ہر کوئی دیکھ سکتا، عذاب و ثواب ہر کسی کو، تو کون انکار کرتا؟ آزمائش یہی تھی کہ تمہیں جو استعداد دی گئی ہے معرفت باری کی، اس سے تم عظمت باری کا ادراک کرو اور اللہ کریم کو ایسے مانو جیسے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منواتے ہیں۔ جب اللہ کو مانو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو گے، اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ گے، تو پھر تم اللہ کے نبی، اللہ کی کتاب کی خلاف ورزی کیسے کر سکو گے؟ پھر یقیناً تم اطاعت کرو گے اور نتیجتاً اللہ کے انعامات پاؤ گے۔ تم نے عظمت الہی کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، کتاب کو نہیں تسلیم کیا، نتیجہ یہ ہے کہ عذاب بھگتو۔ اب واپس کہاں جاؤ؟ اب تو دنیا برباد ہو چکی، آسمان پھٹ گئے، سورج جھڑ گیا، سمندر اڑ گئے، پہاڑ اڑ گئے، ہر چیز بدل گئی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن ہم زمین کو دوسری زمین بنا دیں گے، وہ تمہارے والی زمین تو رہی ہی نہیں، وہ تو پھٹ پھٹ کر ہر چیز تباہ ہو کر ایک نیا زمانہ بن گیا ہے، وہاں تو وہ کچھ نہیں باقی۔ اب تم کہاں جاؤ گے؟ اور اگر ہم چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے، لیکن ہم نے استعداد دے کر انسان کو اس کے لیے آزمائش بنا دی، اور ہمارا یہ ارشاد سچ ثابت ہوا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ ہمیں پتہ تھا کہ جب انسان کو ہم یہ اختیار دیں گے تو وہ ضرور اپنی بڑائی میں مبتلا ہو جائے گا، دنیا کے لالچ میں کھو جائے گا، دنیا کی لذات میں کھو جائے گا، اور عظمت الہی اور اطاعت الہی اور اتباع رسالت کی راہ سے بھٹک جائے گا۔ جو اس راہ سے بھٹکے گا وہ جہنم میں گرے گا، اور ہم نے تو فرما دیا تھا کہ جنوں اور انسانوں سے جہنم بھی بھری جائے گی۔ اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اب کی معذرت نہیں چلے گی، آج معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ هَٰذَا، تم نے دنیا میں اس دن کو بھلا دیا تھا جس دن تمہیں واپس بارگاہ الوہیت میں حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے، پرسش ہونی ہے۔ تم کہتے تھے دوبارہ زندہ کون ہوگا اور کیسے ہوگا، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج تک جو مرا ہے کوئی زندہ ہوا ہے؟ کوئی واپس نہیں آیا۔ تم اس دن کی ملاقات کو تو بھولے ہوئے تھے، اب مزہ چکھو اپنے کردار کا، جو کمایا وہ کھاؤ۔ اللہ کریم کسی پر زیادتی نہیں فرماتے، تم دنیا سے جو کما کر لائے ہو اب اسے کھاؤ، موج کرو۔ تم اس دن کو بھولے ہوئے تھے، اِنَّا نَسِینَاکُمْ، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ اللہ جل شانہ عیبوں سے پاک ہے
اور بھولنا ایک کمزوری اور عیب ہے، لیکن جب اس طرح کی چیزیں اللہ کریم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں تو ان کا معنی بعید مراد ہوتا ہے۔ معنی بعید وہ ہوتا ہے جو اس کام کا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی بھول جانے کا معنی بعید یہ ہوگا کہ بندے جو چیز کو بندہ بھول جائے اس کی اسے پرواہ، اسے جب یاد ہی نہیں تو وہ گرد میں پڑی ہے یا ٹوٹ گئی ہے یا کسی نے اس کو پالش خراب کر دی ہے یا کوئی اسے، جب یاد ہی نہیں تو اسے کیا پرواہ ہے۔ تو فرمایا تم ہمیں بھولے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں ایسے کر دیا آج جیسے بھولی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ تم جہنم کے کس گڑھے میں گرتے ہو، تمہیں کتنی آگ لگتی ہے، تمہیں کتنے عذاب ہوتے ہیں، ہمارے لیے تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جو تم اس دن کو بھولے ہوئے تھے اس بھول کا مزہ چکھو۔ انا نسیناکم، آج ہم نے بھی تمہیں ایسے کر دیا جیسے بھولی بسری چیز ہوتی ہے، تو ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ تم نے خود اپنے لیے راستہ چنا، تم نے خود گناہ کر کے اپنے لیے عذاب مسلط کیے۔ یہ کوئی کسی کو ایسی سزا نہیں دی جائے گی جس کا جرم اس نے نہ کیا ہو۔ جو جرائم تم نے کیے، جو گناہ کیے، ان کا جو نتیجہ ہے بھگتو، موج کرو۔ وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، تم تو گھبرا رہے ہو ابھی سے، اور تمہارا لاہ عمل جو تھا وہ کفر تھا، لہذا یہ عذاب تو ہمیشہ رہے گا۔ تم آج ہی گھبرا رہے ہو، تم ابھی سے گھبرا رہے ہو، یہ عذاب تو ہمیشہ 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 رہے گا۔ نہ تم مرو گے، نہ جہنم ٹھنڈی ہوگی، نہ یہ عذاب ختم ہوں گے۔ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے اور ہمیشہ عذاب میں رہو۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اس استعداد کو استعمال کیا اور اللہ کی عظمت کو پہچانا۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جنہیں یقین کامل نصیب ہوتا ہے۔ ہماری نشانیوں، ہماری آیات، ہماری کتاب، ہمارے انبیاء، عظمت الہی، آخرت، ایمان لاتے ہیں، اور جب کوئی اللہ کو مانتا ہے تو اس کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے یا اسے اللہ کی بات پہنچائی جائے، نصیحت کیا جائے، خروا سجدا، وہ سر بسجود ہو جاتا ہے کہ مجھے لفظ بلفظ قبول ہے۔ عظمت الہی کا ادراک جب ہوتا ہے تو بجز سجدہ کے اور کوئی حال نہیں رہتا، انسان سجدے میں گر جاتا ہے۔ یہ آیات سجدہ ہیں، ان میں سجدہ واجب ہو جاتا ہے پڑھنے والے پر بھی اور سننے والوں پر بھی۔ تو جتنے لوگ سنتے بھی ہیں وہ بھی نماز کے بعد یا نماز سے پہلے ایک سجدہ کر لیں، مجھے بھی کرنا ہوگا، اور ایک نشست میں جتنی دفعہ پڑھتے رہو سجدہ ایک ہی ہوتا ہے۔ فرمایا یقیناً جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر، جب ان پہ اللہ کا کلام پیش کیا جاتا ہے، انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو سر تسلیم ہی خم نہیں کرتے، سر بسجود ہو جاتے۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی عظمت بیان کرتے ہیں، اس کی شان بیان کرتے ہیں۔ سبحان رب الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند تر، سب سے اعلیٰ اچھا۔ یہ کیفیت ہے کہ جب کوئی مانتا ہے
اسے نور ایمان نصیب ہوتا ہے، یقین نصیب ہوتا ہے۔ یہ رسماً ماننا نہیں۔ بہت سے لوگ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن لباس، کھانے پینے، عادات تہذیب سے لے کر اعمال تک اطاعت کہیں نہیں کرتے۔ لباس بھی کافرانہ ہیں، حلیے بھی کافروں جیسے ہیں، کردار بھی انہیں جیسا ہے، گدھے بھی کھا رہے ہیں، کتے بھی کھا رہے ہیں، خنزیر بھی کھا رہے ہیں، شرابیں بھی پی رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ ماننا نہیں ہے۔ ماننا یہ ہے کہ جب عظمت الہی کا ادراک ہو، اس کی عظمت پہ یقین آ جائے تو بجو سجدہ کے کوئی اور راستہ ہی نہ رہے۔ یعنی پوری سجدہ ریز ہو جانے سے مطلب ہے کہ پوری زندگی کا اللہ عمل قبول کر لیتے ہیں اور ہر سانس اس طرح لیتے ہیں جس طرح اللہ کی رضا، اس کی نافرمانی کا سوچتے بھی نہیں، اور بتقاضائے بشریت خطا ہو جائے تو اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، روتے ہیں، گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا یقیناً ایمان وہ لاتے ہیں، ہماری آیات کو وہ مانتے ہیں جن کے سامنے جب ذکر ہو اللہ کا تو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور روئے زمین پر رہتے ہوئے وہ تکبر نہیں کرتے۔ ایمان کا یہ خاصہ ہے کہ بندے سے اپنی بڑائی کا دعویٰ نکال دیتا ہے، چونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ بڑا اللہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، انسان ایک محتاج مخلوق ہے، یہ کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟ جو بھوک پیاس کا محتاج ہے، جو سونے جاگنے کا نیند کا محتاج ہے، جو گرمی سردی سے ڈرتا ہے، جو بول و براز کا محتاج ہے، وہ بڑا کیسے ہو گیا؟ وہ کیسے بڑا ہو سکتا؟ بڑا وہ مالک الملک ہے جو کائنات کا خالق بھی ہے، پروردگار بھی ہے، اسے چلا بھی رہا ہے۔ تو فرمایا میرے بندے میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، میری تعریف کرتے ہیں، میری پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ غرور نہیں کرتے، ان میں تکبر نہیں ہوتا۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، یعنی راتوں کو بھی اٹھ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، وہ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ عشاء کے بعد سو جانا چاہیے اور پھر اٹھ کر تہجد ادا کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر 8 رکعت ادا فرمائی ہیں تہجد کی، اور تہجد عموماً 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی 4 رکعت اکٹھی پڑھے تو پھر درمیان وہ دوسری رکعت کا عطیات درود شریف تک پورا کرتا ہے، سلام نہیں پھیرتا، تیسری رکعت سبحانک اللہم سے شروع کرتا ہے، تو اس طرح ملا کے 4 رکعت 4 پڑھ لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ اکثر آپ وتر بھی تہجد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، لہذا آپ 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر 11 رکعت نماز رات کی ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہاں وہ خوش نصیب بھی ہیں جو عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں اور فجر کی نماز باجماعت ادا کریں، تو اس وعدے میں، اس انعام میں وہ بھی شریک ہیں، وہ بھی شب بیدار ہیں، انہیں بھی ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو بندہ مومن عشاء کی نماز باجماعت ادا کر کے سو جائے اور فجر اٹھ کر باجماعت ادا کر لے تو گویا وہ ساری رات نماز پڑھتا رہا، اللہ کریم اس کا
انعام عطا فرماتے ہیں۔ تہجد میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کوئی بیمار ہوتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے یا دیر ہو گئی، پھر سو گئے تو اٹھنے کا یہ ہے کہ شاید نہ اٹھ سکیں، تو عشاء کے بعد اگر تہجد ادا کر لی جائے تو وہ بھی ادا ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو رات کو اٹھنا محال ہوتا ہے تو وہ چھوڑیں نہیں، عشاء کی نماز کے بعد 8 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، 8 نہیں پڑھتے تو کم از کم تہجد کی تعداد 4 ہے، 4 نوافل پڑھ رہے ہیں، تہجد کے قائم مقام ہو۔ سو کر اٹھ کر پڑھنا وہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر کسی کو کہ اٹھ نہیں سکوں گا اور تہجد ضائع ہو جائے گی تو وہ سونے سے پہلے پڑھ لے، وہ بھی ادا ہو جاتی ہے۔ افضل سو کر اٹھ کر پڑھنا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع ويدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں خوف سے بھی اور امید رکھتے ہوئے بھی۔ ایمان جو ہے یہ بیم و رجا میں ہے۔ ایمان لا کر کوئی یہ سمجھے کہ مجھے سب کچھ مل گیا، نہیں، آپ امتحان گاہ میں ہیں، موت کے آنے تک آپ امتحان میں ہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ کریم کی اطاعت کرتے رہو۔ تو موت تک ہر بندہ اس امتحان گاہ میں ہے، دارالابتلاء میں ہے۔ موت ایمان پہ آ جائے تو پھر یقین ہو جائے، حتیٰ یاتیک الیقین، تو تب تک ایمان بیم و رجا میں ہے، امید اور خوف میں ہے۔ اللہ سے امید بھی نہ توڑے، عظمت الہی سے لرزاں و ترساں بھی رہے کہ کب کس وقت کون سا لفظ منہ سے نکل جائے اور اللہ کریم وہ قبول نہ فرمائے، اس سے ناراض ہوں، کب کون سا کام ایسا کر بیٹھوں، کب کون سی غلطی ہو جائے۔ تو ایمان، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مجھے یہ بتائے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک بندہ بخشا جائے گا، تو مجھے امید ہے وہ میں ہوں گا۔ اگر کوئی مجھے یہ بتائے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، دوزخ میں صرف ایک بندہ جائے گا، تو فرماتے تھے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ تو ایمان بیم و رجا کے درمیان ہے، امید اور عظمت الہی سے لرزاں و ترساں، یہ ایمان ہے۔ اور پھر جب ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو کردار ان کا یہ ہوتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو نعمتیں انہیں دی ہیں انہیں ہمارے حکم کے مطابق خرچ کرتے۔ اللہ نے صحت دی ہے، اس سے ہم کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی یا اللہ کی اطاعت؟ اللہ نے زبان دی ہے، اس سے اللہ کی اطاعت کا کام لیتے ہیں یا نافرمانی کا؟ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، اللہ کی اطاعت کا کام لیتے ہیں یا نافرمانی؟ اللہ نے علم دے دیا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اور اتباع رسالت میں ہم لوگوں تک خلوص دل سے پہنچا رہے ہیں، یعنی اللہ نے دولت دے دی ہے، اسے شریعت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، غریب مسکین کو اس کا حق دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، یا عیاشی پہ، فضول پہ جہاں سے اللہ نے روکا ہے اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح کسی کو عہدہ دے دیا ہے، وہ انصاف کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے؟ کسی کو حکومت اور اقتدار دے دیا، کیا کرتا ہے؟ انفاق ہوتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق چیزوں کو خرچ کرنا۔ ہم ہمارے عقل کو خرچ کرتے ہیں، زبان کو خرچ کرتے ہیں، دل کو، احساسات کو، کردار کو، تو فرمایا وہ ہر طرح سے اللہ کے اطاعت گزار بن جاتے ہیں۔ اور اس اطاعت کا انعام کیا ہے؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ،
انسان دنیاوی دماغ، دنیاوی نگاہ، دنیاوی علوم، اپنی بصارت، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے شعور سے جان ہی نہیں سکتا کہ کیسی کیسی نعمتیں ہم نے ان کے لیے رکھی ہوئی. یعنی انسان کو بتایا کیا جائے، وہ اتنی قیمتی، اتنی اچھی، اتنی خوبصورت، اتنی حسین، اتنی لذیذ نعمتیں ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس عقل و شعور اور اس دنیاوی علم کے ساتھ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اس کی سوچ سے بھی بالاتر ہیں. آخرت میں جب آئیں گے شعور کو روشنی ملے گی، جنت میں جائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نہیں جانتا، کوئی جان سکتا ہی نہیں. مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کے لیے بہترین نے ہم نے کیا کیا تیار کر رکھی ہیں، کیسے گھر بنائے ہیں، کیسا ماحول بنایا ہے، کیسے لباس بنائے ہیں، کیسی نعمتیں کھانے پینے استعمال کی بنائی ہیں، کیسے خادم دیے ہیں، کیا کیا رکھا ہے، اور ان کی صورتیں، ان کی کیفیات، ان کی لذات کیا کیا ہے. انسان دنیاوی زندگی میں یہ سمجھ نہیں سکتا. جزاء بما كانوا يعملون، یہ انعامات ان کے لیے ہیں جو دنیا میں نیک اعمال کرتے تھے، جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے تھے، جو اللہ کا فرمان مانتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے تھے. ان کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی تم نہیں جان سکتے، آؤ گے تو پتہ چلے گا. اور یہ بھول جاؤ کہ سب لوگ ایک ہی جیسے ہوں گے. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، ایک بندہ ایمان لاتا ہے اور دوسرا بدکار ہے، کیا ایک جیسے ہو جائیں گے؟ اللہ اللہ اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہاں بڑی عجیب بات یہ ہے اس آیہ کریمہ میں کہ ایمان عموماً کفر کے مقابل ہوتا ہے. یہ مومن ہے، یہ کافر ہے. یہاں ایمان آیا فمن کان مومنا کمن کان فاسقا، بدکار کے مقابلے میں. کہ کیا ایمان والے لوگ اور بدکار، برائی کرنے والے ایک جیسے ہوں گے؟ لا یستوون، کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ ایمان کے مقابلے میں جو فسق کہتے ہیں گناہ کو، نافرمانی کو، تو قرآن کا منشا یہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، دعویٰ تو ایمان کا کرتا ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے، فی الحقیقت اس کا ایمان ہے نہیں، اسے یقین ہے نہیں. کوئی ہمیں بتا دے کہ یہ زہر ہے، کیا ہم کھائیں گے؟ ہرگز کوئی نزدیک بھی نہیں جائے گا. یہ ایمان ہے نا. ہم دیکھ رہے ہیں سامنے آگ ہے، کوئی اس میں پاؤں رکھے گا؟ ایمان ہے نا، یہ اسے یقین ہے کہ آگ جلا دے گی، اس لیے پاؤں نہیں. تو فرمایا جب میں بتاتا ہوں کہ اس جرم کے بدلے دوزخ میں جلنا ہوگا تو وہ کام کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب ہے تمہیں ایمان نہیں ہے، تم نے مانا نہیں ہے. زبانی کہتے ہو. جب اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جرم کے بدلے جہنم جانا پڑے گا، اس گناہ کا بدلہ دوزخ میں یہ سزا ہوگی، اس کی یہ سزا ہوگی، پھر تم وہی گناہ کرتے ہو، تو اس کا مطلب ہے تم نے یقین نہیں کیا. تو گناہ بھی ایمان کی کمزوری کا نتیجہ. لہذا ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ یہ جو خلاف اسلام ہماری زندگی ہے، کہیں یہ ہمارے ایمان ضائع نہ کر دے. دنیا میں ہم اس پہ خوش رہیں کہ میں مومن ہوں، آخرت میں جھانکے تو پتہ چلے گا کہ تمہارا تو ایمان ختم ہو چکا، گناہ کھا گئے، تمہارے جرائم سے کھا گئے، جیسے زنگ چیزوں کو کھا جاتا ہے، تمہارے ایمان کو کھا گئے. کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں کو زنگ لگی ہوئی تھی.
فمن کان مومنا کمن کان فاسقا، بدکار اور ایماندار کیا ایک جیسے ہوں گے؟ لا یستوون، ہرگز نہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے، وہ جہنم جائیں گے، یہ جنت جائیں گے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنت المأویٰ نزلا بما کانوا یعملون، جن لوگوں کا ایمان درست ہے وہ نیک کام کرتے ہیں۔ یہاں بھی عمل کے مقابلے ایمان آ گیا۔ الذین آمنوا، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو یقین لائے ہیں، ایمان لائے ہیں، وہ اچھے کام کرتے ہیں، اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں۔ فلہم جنت المأویٰ، ان کے رہنے کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں، بہترین گھر ہیں، بہترین ٹھکانے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لو کہ جب تمہارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو کیا اسے روزمرہ کا کھانا دیتے ہو؟ اس کی دعوت کرتے ہو۔ ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق کسی کے گھر مہمان آ جائے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کرتا ہے کہ بہتر سے بہتر چائے یا بہتر سے بہتر بیٹھنے کی جگہ یا بہتر سے بہتر کھانا اسے دوں۔ اور میں یہاں بھی یوں سمجھ لو، نزلم، وہ ہمارے مہمان ہیں۔ اب جنہوں نے اطاعت کی، جنت ان کا ٹھکانہ ہے، اور اللہ کی فرماتے ہیں تم دنیا میں سمجھ نہیں سکو گے کہ انہیں کیا کیا نعمتیں ملیں گی، اس لیے تم یوں سمجھ لو کہ وہ رب العالمین کے مہمان ہیں۔ اب وہ اپنے مہمانوں کو کیا کیا نعمتیں دے گا وہ جانے اور اس کی شان جانے، ہمارے علوم و ادراک سے یہ بالا تر ہے۔ بما کانوا یعملون، اس لیے کہ انہوں نے کام ہی اچھے کیے تھے، انہوں نے میرے نبی کی اطاعت کی، انہوں نے میرے کتاب کی اطاعت کی، انہوں نے میری عظمت کو مانا، میرے ارشادات کو مانا، میرے نبی کی پیروی کی، اور تھکے ہارے دنیا سے آئے ہیں، اب یہ میرے مہمان ہیں، ان کی مہمانی میں کروں گا۔ کسی نے میرے راہ میں جان دی، کسی نے میرے راہ میں مال خرچ کیا، کوئی اٹھ کر راتوں کو مجھے پکارتا رہا، آرام تج دیا، مجھے یاد کرتا رہا، ایک ایک نعمت پر میرا شکر ادا کرتا رہا، ان کا رات دن میری یاد میں بسر ہوا، ان کا کردار میرے احکام کے مطابق تھا، یہ میرے نبی کے فرما بردار تھے، آج یہ میرے مہمان ہیں۔ تم خود سوچ لو تم مہمانوں کی کس طرح خدمت کرتے ہو۔ یہ میرے مہمان ہیں، میں اپنی عظمت کے مطابق ان کی مہمانداری کروں گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، جنہوں نے اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی، یہاں پھر وہی فسق و فجور آ رہا ہے، یہاں کفر نہیں سامنے لایا گیا۔ فسق و فجور دراصل کفر ہی ہے، نہ ماننا ہی ہے۔ جب ایک آدمی بات پہ عمل نہیں کرتا، اس نے نہیں مانا۔ یا میں کہتا ہوں مجھے ایک گھونٹ پانی لا دو، جی بالکل سن لیا آپ کو لا دیں، لا کر کوئی نہیں دیتا تو اس کا ماننے کا کیا فائدہ؟ اس نے مانا نہیں مانا۔ ہم کہتے ہیں جی ہم مانتے ہیں، لیکن ہم سوچ و فکر سے لے کر کردار تک سارا اتباع رسالت کے خلاف کرتے ہیں، احکام شریعت کے خلاف کرتے ہیں، تو پھر ہم نے کیا مانا؟ سو فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، جنہوں نے نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اس کا نتیجہ دوزخ کی آگ ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يُخْرُجُوا مِنْهَا، جلیں گے، تکلیف ہوگی، دکھ ہوگا، بھاگیں گے کہ اس سے نکل جائیں، اُعِیدُوا فِیہا، پھر انہیں اندر دھکیل دیا جائے گا، باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ جہنم سے گھبرا کر بھاگیں گے، اُعِیدُوا فِیہا، واپس پھینک دیے جائیں گے، جو وہیں بھگتو۔ وَقِیلَ لَهُمْ، اور انہیں کہا جائے گا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِی کُنتُم بِہ تُکَذِّبُونَ، آج اس عذاب کا مزہ چکھو، عذاب چکھو جس کے بارے تم دنیا میں کہتے تھے کہاں جی کدھر دوست میں، اور کہاں آگ اور کہاں ہوگا۔ یہ مولویوں نے باتیں گھڑ رکھی ہیں اور یہ لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں، اور کدھر آئی آگ اور کون آگ میں جلائے گا۔ فرمایا دنیا میں تم یہ کہتے تھے، دلیر تھے،
اگر تمہیں دوزخ کا ڈر ہوتا تو نافرمانی کیوں کرتے؟ اگر تم نے نافرمانی کی تو اس کا مطلب ہے تمہیں نافرمانی کے نتائج کا یقین نہیں تھا، اب تمہیں یقین آ گیا، اور اب صرف یقین نہیں آ گیا، بھگتو اور اس کا مزہ چکھو۔ وَلَيُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ فرمایا ہمارا کرم تو اتنا ہے کہ ہم ان پر دنیا میں تکلیفیں بھیجتے ہیں، کبھی بیماری بھیج دی، کبھی کوئی اور دکھ بھیج دیا، کبھی مال میں خسارہ ہو گیا، کبھی عہدہ جاتا رہا۔ دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب ہم ان پر اس لیے بھیجتے ہیں کہ یہ اس سے ڈر کر توبہ کر لیں، انہیں ان سے تکبر نکل جائے، اپنی بڑائی نکل جائے، انہیں اپنے عجز اور نیازمندی کا احساس ہو جائے، اپنے محتاج ہونے کا احساس ہو جائے اور نافرمانی چھوڑ دیں۔ تو گویا جو مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، وہ بھی من جانب اللہ، اللہ کی رحمت ہوتی ہے اگر توبہ کا سبب بن جائے۔ اگر انسان اس سے یہ سبق سیکھے کہ توبہ کر لے تو وہ بھی رحمت الہی ہے۔ فرمایا ہم نے تو ان پر بڑے کرم کیے، قدم قدم پر انہیں سمجھانے کے لیے ان کے ساتھ معاملات کیے۔ کون انسان ہے جس پر دنیا میں تکلیفیں نہیں آئیں؟ اگر اس نے اس سے سبق سیکھ لیا تو رحمت الہی، اور اگر نہیں سیکھا تو بہت بدبختی تھی، وہ اس کے لیے دنیا میں عذاب بن گئی۔ تو ہم نے انہیں دنیا میں بھی مصیبتیں بھیج کر یہ چاہا کہ یہ رجوع اللہ کریں، توبہ کر لیں۔ جنہوں نے ہی کی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، پھر اسے بڑے عذاب بھگتنے پڑیں گے، پھر اسے جہنم میں رہنا پڑے گا۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا۔ فرمایا کبھی سوچو، بیٹھ کر سوچو، غور کرو اس بات پر کہ کسی کو اللہ کی بات پہنچائی جائے، وہ کہ میں نہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتا، مجھے ضرورت نہیں۔ اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بڑی عجیب بات ہوتی ہے، اگر ہم محسوس کریں تو قرآن کا ایک ایک لفظ ارشاد باری ہے، اللہ کریم کا ذاتی کلام۔ یہ کاغذ قرآن نہیں ہے، یہ سیاہی قرآن نہیں ہے، یہ نقطے، یہ ٹنڈے، یہ گھیرے قرآن نہیں ہے۔ اس عبارت کے اندر جو مفہوم ہے وہ قرآن ہے، ورنہ اسی کاغذ پر اسی سیاہی سے اور کوئی عبارت لکھ دیں وہ قرآن نہیں ہوگی۔ قرآن اس کا جو مفہوم ہے وہ اللہ کا ذاتی کلام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ متکلم کا پرتو اس کے کلام میں ہوتا ہے۔ آپ ایک آدمی کی بات سنتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، ایک آدمی کی بات سنتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کی بات میں اثر ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے۔ جو لوگ قرآن نہیں سنتے وہ بھی گانے تو سنتے ہیں، پھر گانے والوں میں بھی ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں فلاں کا گانا، مہدی حسن کا، فلاں میڈم نور جان کا، بھئی وہ جان رہا۔ اس کا مطلب ہے گانے والے کا اثر اس کے گانے میں، مقرر کا اثر اس کی تقریر میں، بات کرنے والے کا اثر اس کی بات میں ہوتا۔ تو تجلیات باری کے امین ہے الفاظ قرآن کریم۔ پھر یہ نازل ہوئے قلب اطہر محمد الرسول اللہ، پھر آپ کی زبان مبارک اور لب ہائے مبارک پر جاری ہوئے، اور اللہ کے محبوب اور خوش نصیب بندوں نے وہاں سے لیے اور دنیا میں پھیلائے۔ اب فرمایا ذرا سوچو، میرا ذاتی کلام ہو، حضور کے لب ہائے مبارک سے بندے تک پہنچے، ثم اعرض عنہ، وہ کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اس سے بڑا کوئی جرم ہے؟ اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟
یاد رکھو یقیناً انا من المجرمون منتقمون، یقیناً ہم مجرموں سے انتقام دیں گے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آج تو ہم کہہ دیتے ہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں، لیکن جب بارگاہ الہی میں جائیں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ اس کی پرواہ کرنی چاہیے تھی یا نہیں۔ ہم کتنے مزے سے جیتے ہیں، اللہ اللہ نمازوں کے اوقات گزر جاتے ہیں اور ہم سجدے نہیں کرتے۔ او میرا وہ کام، میرا یہ کام، میری یہ کام کب تک کرو گے؟ سانس نکل جائے گی، کام رہ جائیں گے۔ وہ جی گھر بن رہا ہے، جی کوٹھی بن رہی ہے، جی گاڑی آ رہی ہے، جی وہ کرنا ہے۔ کیا کرو گے ان سب کو؟ اللہ ان سے روکتا نہیں، کوٹھیاں بناؤ، حلال مال سے بناؤ، گاڑیاں خریدو، جائز آمدن سے خریدو، اچھا لباس پہنو، حلال کما کر پہنو، لیکن اللہ کی عبادت کو بھی وقت دو اور ہر عبادت وقت پر کرو۔ روزے کے وقت پر روزہ رکھو، افطار کے وقت پر افطار کرو، نماز کے وقت نماز ادا کرو۔ فارغ ہو کہ دنیا وسیع ہے، جاؤ۔ ہم نماز کو بیگار سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کریم کا احسان ہے۔ وہ فرماتے ہیں یار صبح سویرے جب اٹھتے ہو، دن کی ابتدا میری ملاقات سے کرو، ہاتھ منہ دو، وضو کرو، لباس پاک کرو، قبلہ رو کھڑے ہو کر مجھ سے بات کرو، کیا کرنا چاہتے ہو، کون سی مدد چاہتے ہو، کیسے دن بسر کرنا چاہتے ہو، مجھ سے بات کرو، پھر کام پر جاؤ۔ جب دوپہر ڈھلتی ہے وقفہ ہوتا ہے، کھانے کا وقفہ ہوتا ہے، ہر دفتر میں ہوتا ہے، اس وقفے میں پھر مجھ سے ملاقات کرو، ہاتھ منہ دو، وضو کرو، قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو جاؤ، اپنا دکھ سکھ میرے ساتھ کرو۔ صبح تم نے بات کی تھی، کتنی تمہیں مدد ملی، کہاں کمزوری رہ گئی، کہاں شیطان نے تمہیں بہکا دیا، کہاں نفس نے خراب کیا، کہاں دنیا بیچ میں آ گئی، پھر میری بارگاہ میں آ، میں تمہیں نئی زندگی، نئی طاقت، نئی انرجی دے دوں گا، پھر جاؤ میدان میں۔ عصر کو تو چھٹی ہو جاتی، چھٹی کر کے پھر میرے پاس مجھے سناؤ دن بھر کیا کیا، کوئی کمی رہ گئی ہے تو مجھ سے توبہ کرو، میں پوری کر دوں گا، غلطی ہو گئی ہے تو میں معاف کر دوں گا۔ دن ڈوب گیا، شام ہو گئی، رات شروع، آ جاؤ میرے پاس، آؤ مجھ سے بات کرو، مجھ سے رات کی امان چاہو، عافیت چاہو، رات کو زندہ رکھنے کی توفیق چاہو، اللہ اللہ کرنے کی توفیق مانگو۔ جاؤ کھانا پینا کرو، فارغ ہو گئے، اب سونے جا رہے ہو، نہیں مجھ سے مل کر جاؤ، میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ کون مالک جو کسی کا محتاج نہ ہو، وہ اتنا کریم کون مالک ہے کہ جس کی اسے ضرورت نہیں، اسے دن میں 5 دفعہ وقت دیتا ہے کہ آ جاؤ یار میرے ساتھ اپنا دکھ سکھ کر، میں تمہاری ساری تکلیفیں بھی دور کروں گا اور سارے معاملات میں برکت بھی ڈالوں گا اور آسانیاں بھی کر دوں گا۔ ہے کوئی ایسا دنیا؟ یہ اسی کو زیبا ہے۔ اور ایسا بد نصیب بھی کوئی ہے کہ جو کہ نہیں میں خود کر لوں گا، مجھے آپ سے ملنے کی فرصت نہیں ہے۔ اندازہ کر لیں نتیجہ کیا ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى بنی اسرائیل۔ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور فرمایا میرے حبیب آپ ان کی ملاقات میں کوئی شبہ نہ رکھیں، آپ کی ان سے ملاقات بھی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے کتاب بھی دی تھی، آپ کی ملاقات بھی ان سے ہوگی، یقیناً ہوگی۔
وجعلنا ہدی لبنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل پہ بھی ہم نے یہ مہربانی کی تھی، کرم کیا تھا، احسان کیا تھا کہ اس کتاب کو ان کے لیے کتاب ہدا بنا دیا تھا۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدا کیا ہوتا ہے؟ ہدا ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح طریقہ، اسے ہدا کہتے ہیں۔ کام غلط طریقے سے بھی ہو جاتے ہیں، ہرچہ دانا کند ناداں، لیک بادت خراب یہ بسیار۔ کام تو جیسے کرنے ویسے ہی ہوتا ہے، بے وقوف بھی ویسے ہی کرتا ہے، لیکن بے وقوف بڑا کھجل خراب ہونے کے بعد کرتا ہے، اور دانا سیدھا سیدھا کر لیتا ہے۔ تو زندگی کرنا بھی ایک کام ہے۔ اللہ کی کتاب ساری زندگی کے راستے آسان اور صحیح بتا دے، جو دنیا میں بھی آسان ہو، کرنے میں بھی آسان ہو، اور ان پر اللہ کا انعام بھی ہو، تو اس سے بڑی کیا بات ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے اور تمام انبیاء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بھی شب اسریٰ ہو گئی۔ حضور نے 2 رکعت نماز بھی تمام انبیاء کو پڑھائی، تو فرمایا آپ سے ملاقات بھی موسیٰ علیہ السلام سے ہوگی، اور یہ یقینی ہے، اب ہو گئی شب اسریٰ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اس کتاب کو ہدا بنایا تھا کہ پوری زندگی کا ہر کام صحیح طریقے سے کر لیں۔ وجعلنا منہم ائمہ، پھر ہم نے ان میں امام بنائے، پیشوا بنائے، ایسے لوگ پیدا کر دیے جو نبی کا پیغام لے کر امتیوں کو پہنچاتے، سکھاتے، سمجھاتے تھے، انہیں اللہ کی یا انہیں نمازیں پڑھاتے، انہیں روزے سمجھاتے، انہیں احکام و شریعت سمجھاتے بھی تھے، ساتھ ہو کر کراتے بھی تھے۔ وجعلنا منہم ائمہ، ہم نے ان میں امام بھی مقرر کر دیے، بنا دیے۔ اور امام نیکوں کے لیے آئے تو نیکوں کا امام، بروں کے لیے آئے تو بروں کا امام، ایمان والوں کے آئے تو ایمان والوں کا امام، کافر کے لیے آئے تو ائمۃ الکفر بھی آتا ہے قرآن میں۔ امام کوئی شرعی منصب نہیں ہے، امام کا مطلب ہے لیڈر، قوم کا نمائندہ۔ تو ہم نے ان میں امام بھی بنائے۔ یہدون بامرنا لما صبروا، اور وہ امام انہیں ہمارے حکم سے تعلیم دیتے تھے، رہنمائی دیتے تھے، اور جب وہ صبر کرتے تھے، یعنی جب ان کی تعلیم پہ وہ رک جاتے تھے، در در نہیں بھٹکتے تھے، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی کی تعلیمات پہ خود کو روک لینا، یہ صبر ہے۔ تو جب وہ اس پہ جم جاتے تھے، انہی کی بات سنتے تھے، تو ان کو ہدایت بھی نصیب ہوتی تھی۔ وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات پر انہیں یقین نصیب ہو جاتا تھا۔ جو تعلیمات ائمہ، تعلیمات نبوت، تعلیمات کتاب پر صبر کرے، خود کو روک لے، ان پر جم جائے، فرمایا انہی پھر یقین کامل نصیب ہو جاتا ہے جو مطلوب ہے۔ ان ربک ویفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، پھر لوگوں نے اس پہ صبر نہ کیا، اپنی عقلیں، اپنی سوچیں، اپنے دماغ استعمال کر کے اس میں تفرقہ ڈال دیا، فرقے بن گئے، گروہ بن گئے، حقائق کا انکار کر دیا۔ کچھ حق پہ قائم رہے، کچھ حق سے بھٹک گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم حق پر رہنے والوں اور گمراہوں کا فیصلہ کریں گے قیامت کے دن۔ یہ منصب ہمارا ہے کہ ہم طے کریں گے کہ کون حق پر رہا اور کون حق سے نکل گیا۔ جو ان میں اختلافات تھے ان کا فیصلہ ہم کریں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہاں تو بات بات پہ جھگڑا ہے۔ میرا خیال ہے شیعہ سنی تو بڑی دور کی بات ہے، دیوبندی بریلوی ہی جنگ ختم نہیں ہوتی۔ پھر دیوبندیوں میں
پتہ نہیں کتنے ٹولے ہیں، کوئی کسی عالم کے ساتھ ہے، کوئی کسی کے ساتھ ہیں، سارے دیوبندی، لیکن ایک دوسرے کے جانی دشمن۔ وہ یہ کہتا ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے، وہ یہ کہتا ہے وہ کافر ہے۔ بریلویوں میں ان سے بھی زیادہ مکتب فکر ہیں، وہ کوئی ایک پیر کا مرید ہے، کوئی دوسرے کا، وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے۔ کیا مسئلہ کیا ہے یار، لڑنے کی کیا ضرورت؟ اللہ نے آزادی دی ہے۔ کبھی آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے کہ میں نے بوٹ پہنا ہوا ہے، اس نے چپل پہنی ہوئی ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا؟ کبھی آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی ہے کہ میں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے، اس نے رنگدار پہنے ہوئے، میں اسے قتل کر دوں؟ یہ کوئی لڑائی کا سبب تو نہیں ہے۔ وہ جی یہ کار پہ جا رہا ہے، میں سائیکل پہ جا رہا ہوں، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، قتل۔ اس کے پاس کار ہے، آپ کے پاس سائیکل ہے، اللہ نے جو جس کو دیا ہے، کبھی اس پہ لڑائی ہوئی ہے؟ وہ جی یہ فروٹ کھاتا ہے، میرے پاس فروٹ نہیں ہے، میں اسے قتل کر، کبھی نہیں ہوا۔ اسی طرح اس نے وہ عقیدہ رکھو ہے میرا یہ ہے، تو اس میں کوئی قتل کرنے کی بات نہیں ہے۔ اس نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، آپ نے بھی اللہ کی بارگاہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں تو جم کر رہے، اور اس کے عقیدے کی برائیاں گنوانے کی بجائے اپنے عقیدے کی بھلائیاں گنوائیں۔ اگر آپ اپنا عقیدہ ہے اس کی ترویج کرنا چاہتے ہیں تو اس کی صداقت کے دلائل دیں، اس کی بہتری کے دلائل دیں۔ بات آ جاتی ہے آج کل ہمارے ٹی وی کو، خبرناموں کو، سیاستدانوں کے مذاکرات کو دیکھیں، شاید میرا اندازہ غلط ہو، میں کم ہی دیکھتا بھی ہوں، لیکن میں نے یہ سمجھا ہے کہ جو ٹی وی پہ آتا ہے وہ دوسرے کی برائیاں گنواتا ہے۔ فلاں نے پیسے کھا لیے، فلاں نے فلاں کام نہیں کیا، فلاں نے فلاں سڑک نہیں بنائی، فلاں نے فلاں ہسپتال نہیں بنایا۔ یار اس کی بجائے تم یہ بتاؤ تم نے کیا 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 ہے، تو یہ بہتر نہیں؟ جس نے کچھ نہیں کیا اسے چھوڑ دو، اللہ کے حوالے کرو۔ تم بھی اسی طرح ایک سیاسی منصب رکھتے ہو، اگر تم نے، تمہاری جماعت نے کچھ کیا ہے تو وہ بتاؤ۔ وہ کوئی نہیں بتاتا، جو آتا ہے وہ دوسرے کے عیب گنواتا ہے، دوسرا اس یہ فیصلہ تو اللہ کریں گے۔ وہ فرماتے ہیں سب نے میرے پاس آنا ہے۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، تمہارا پروردگار ان باتوں کے فیصلے روز حشر کرے گا۔ فیما کانوا فیہ، دنیا میں ان میں جو اختلافات ہیں۔ تو یہ عقیدے پر بھی لڑائی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا عقیدہ اگر سچا ہے، کھرا ہے، تو اس کی سچائی، اس کا کھرا پن بیان کریں۔ دوسرے کا کھوٹ ہے تو وہ جانے، اس کا کھوٹ جانے، آپ کو بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکم ان فی ذلک الآیات افلا یسمعون۔ کیا ان کی رہنمائی کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ ان سے پہلے کتنے لوگ بڑے بڑے محلوں میں، مکانوں میں، قلعوں میں رہتے اور چلتے پھرتے تھے؟ کہاں گئے وہ شاہی محل؟ کہاں گئے وہ بالا خانے؟ کہاں گئے وہ بازار، ان کی رونقیں؟ کہاں گئے وہ شہر؟ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، ایسے فنا ہوئے کہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اور آج جو شاہی محلات اور قلعے باقی ہیں وہ لوگوں کی سیرگاہیں بنی ہوئی ہیں۔ قلعوں محلوں کو چھوڑو یار، بڑے بڑے شہنشاہ پورے برے صغیر پر جنہوں نے حکومت کی، ان کے مزار تفریح بنے ہوئے ہیں۔ اور میں نے لڑکوں کو جہانگیر کی قبر پر بیٹھ کر کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے دیکھا۔ کہاں جہانگیر کی شہنشاہیت، کہاں دکن، کہاں ہمالیہ، کہاں بنگال اور کہاں کابل۔ سارے برے صغیر کا حکمران تھا۔ آج بے بس قبر میں پڑا ہے، لڑکے کھیل رہے ہوتے ہیں قبر کے۔ ان فی ذلک الآیات افلا یسمعون، کیا یہ دلائل کافی نہیں ہے؟ یہ پیچھے والوں کے لیے عبرت کا سامان نہیں ہے؟
کہاں ہے فرعون کی شہنشاہیت؟ آج تو بے بس سا ایک شیشے کے تابوت میں پڑا ہے۔ یہ وہی فرعون ہے نا جو کہتا تھا مجھے سجدہ کرو، میں سب سے بڑا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا پروردگار ہوں تمہارا۔ وہی فرعون ہے نا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ آج مصر کے عجائب گھر میں ایک تابوت میں شیشے کے پڑا ہے، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ فرعون تھا۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں یقیناً بڑی دلائل ہیں، بڑی نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، کیا یہ لوگ یہ باتیں سنتے نہیں، جانتے نہیں، دیکھتے نہیں؟ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاکل منه انعامهم وانفسهم افلا یبصرون۔ انہیں تو یہ فکر کھا گئی کہ قیامت کب ہوگی اور کیسے مردے زندہ ہوں گے، یہ مشکل ہے، آج تک کوئی زندہ ہو کر نہیں آیا۔ فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ ہم بارش کہاں برساتے ہیں، ندی نالوں دریاؤں نہروں چشموں میں بہا کر کہاں کہاں پہنچاتے ہیں، اور جلی بھنی خشک زمین پر جب وہ پانی پہنچتا ہے فنخرج بھی زرعا، کتنی اس سے زراعت اگتی ہے، کتنی اس سے نعمتیں نکلتی ہیں، کتنے پھول اگتے ہیں، کتنے پھل لگتے ہیں، کتنی کھیتیاں ہوتی ہیں، تمہارے جانور بھی اسی پہ چرتے ہیں اور تم خود بھی اسی سے کھاتے ہو۔ کیا یہ زمین خشک ہو کر بگولے نہیں اڑ رہے ہوتے اس کے؟ ہم بارش برساتے ہیں اسے دریاؤں ندیوں نالوں سے کبھی براہ راست وہاں پہنچا دیتے ہیں، کبھی ندی نالے دریا پانی وہاں لیتے ہیں، پھر وہ خشک زمین سرسبز ہو جاتی ہے، پھل دیتی ہے، جانور بھی پلتے ہیں، انسان بھی پلتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں؟ جو کائنات کے ذرے ذرے کو حیات دے دیتا ہے، کیا وہ پھر انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا؟ جس نے پہلے بنایا ہے وہ دوبارہ بھی بنا لے گا۔ پھر کہتے ہیں یقولون متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہو قیامت قائم ہونی ہے تو کب قائم ہونی ہے، ہمیں وہ دن وہ تاریخ وہ بتائیں۔ بڑا خوبصورت جواب دیا اللہ کریم نے، فرمایا میرے حبیب انہیں کہہ دیجئے قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانہم ولا ھم ینظرون۔ فرمایا یہ نہ گھبراؤ قیامت کس تاریخ کو، کس سال کو، کس مہینے میں آئے گی، بلکہ یہ یاد رکھو جب قیامت آئے گی تو جن حقیقتوں کا تم انکار کر رہے ہو تم مان لو گے۔ جہنم بھی سامنے ہوگی، جنت بھی سامنے ہوگی، فرشتے دیکھ رہے ہوگے، عذاب ثواب سامنے ہوگا، تو تم سب کچھ مان لو گے، لیکن اس دن اے کافرو تمہارا ایمان تمہیں نفع نہیں دے گا۔ اس دن تم مانو گے وہ نہیں مانے گا۔ وہ کسی درویش سے کسی نے پوچھا، شہر میں پھر رہا تھا، تبلیغ کرتا تھا، تو بھئی کہاں پھر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کیا وہ کہنے لگا بندوں کی اللہ سے صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو ہو گئی، کہتے ہیں اللہ تو مانتا ہے، یہ لوگ نہیں مانتے۔ دونوں فریق ہیں، دونوں مانے تو صلح ہو، اب اللہ تو مانتے ہیں وہ کریم ہے، لوگ نہیں مانتے۔ پھر کسی نے اسے کسی دن قبرستان میں دیکھا، وہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ بندوں اور اللہ کی صلح کرا۔ پھر کچھ ہوا، کہتا ہے اب بندے تو مانتے ہیں وہ نہیں مانتا، اب یہ سارے تو مانتے ہیں جو قبروں میں پڑے ہیں، اب وہ نہیں مانتا۔ تو کافروں نے پوچھا قیامت کب ہوگی، ہمیں دن وقت تاریخ مہینہ سال بتائیں۔ اللہ نے فرمایا انہیں بتاؤ جس دن ہر چیز تمہارے سامنے آ جائے گی تم مانو گے، لیکن اللہ نہیں مانے گا تمہاری بات، تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا، اس دن قیامت ہوگی۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور اس دن تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ اب تو نافرمانی کرتے ہو، پھر اللہ صحت بھی دیتا ہے، پیسہ بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، مہلت بھی دیتا ہے، پھر جرم کرتے ہو۔ جس دن قیامت ہوگی جرم کی مہلت نہیں ہوگی، پھر سزائیں بھگتنی پڑے گی۔ وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے میرے حبیب
ان کی پرواہ نہ کریں، ان سے رخ انور پھیر لیں۔ اعراض ہوتا ہے کسی چیز سے پھر جانا، چھوڑ دینا اسے اس کے حال پر، اس کی پرواہ نہ کرنا۔ بدترین خلائق وہ لوگ ہیں جن سے حضور نے رخ انور پھیر لیا۔ وانتظر، آپ انتظار فرمائیے، انہم منتظرون، یہ بھی انتظار ہی کر رہے ہیں۔ آپ بھی انتظار فرمائیے، یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ قیامت کو آنا ہے، اپنے وقت پہ آ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔